بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں زندگی کا ہر مسئلہ اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. کوئی ایسی صورت، زندگی کا کوئی ایسا واقعہ، زندگی کا کوئی ایسا موڑ نہیں کہ جس کے بارے میں اس میں تعلیمات موجود نہ ہوں. میاں بیوی کے آپس کے تعلقات تمام تعلقات سے زیادہ مضبوط تعلقات ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں بھی دراڑ آ جاتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر اس مسئلے کا حل نہ ہوتا تو یقیناً دو میاں بیوی جو نکاح کے ذریعے آپس میں اتنے قریب ہوتے ہیں، اگر یہ طلاق والا حل نہ ہوتا تو شاید کبھی کبھی جوڑی پوری کی پوری ساری کی ساری عمر ہی ایسے ہوتی جیسے جہنم میں پڑی. اتنا پیار، اتنی محبت ان دونوں میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی دونوں کی طبیعت ایک دوسرے کو نہیں ملتی. اب اگر کوئی حل نہ ہوتا، دو لوگوں کی طبیعت نہ ملے، ان کو ساری عمر اکٹھے رہنا پڑتا تو دونوں کی زندگی جہنم ہو جاتی. طلاق بظاہر ہمیں ایک بڑا خطرناک قسم کا لفظ لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور خاص طور پر ان جوڑوں کے لیے، خاص طور پر ان مردوں کے لیے، خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جن کا آپس میں تعلق صحیح طور پر برقرار نہ رکھ سکتا. اگر ان کو ساری عمر اکٹھے ہی رہنا پڑتا، چاروں نہ چار اس رشتے کو نبھانا ہی پڑتا، تو ساری زندگی اجیرن ہو جاتی. اللہ رب العزت نے اس کا بہترین حل دیا کہ اگر خطبہ کے بعد، کلمہ کے بعد
دو لوگ آپس میں میاں بیوی بنتے ہیں، زندگی اچھی گزرے تو گزرتی رہے، اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان پیار اور محبت قائم رکھے، اولاد عطا فرمائے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم دونوں کو ایک کو دوسرے سے بنایا ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی جانوں سے تمہاری جوڑی تیار کی۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری اپنی جانوں سے تمہاری جوڑی تیار کی۔ جانوں سے جوڑی کیسے تیار ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ رب العزت نے انہی سے ان کی جوڑی تیار کی، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایک سے دوسرے کو بنا کر جوڑی بنایا اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا فرمائی۔ اگر یہ محبت و رحمت قائم رہے تو یہ جوڑی دنیا کی ایک مثالی جوڑی ہے۔ دنیا کے دوسرے رشتوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکھنا، کچھ نہ کچھ کوئی دراڑ آ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے اتنا بنایا کہ کل تک جو غیر تھے، کل تک جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، کل تک جن کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، آج ان پر وہ دور آ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ واقعتاً ایسا ہونا چاہیے، بیوی کو تکلیف ہو، شوہر کو آرام نہ ہو، شوہر کو تکلیف ہو، بیوی کو چین نہ آئے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ نکاح کیا بڑی سوچ سمجھ کے بعد، لیکن نہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، نہ مرد کے ماتھے پر نہ عورت کی پیشانی پر کسی پہ لکھا نہیں ہوتا۔ اپنے طور پر کوشش کر کے نیک اچھا رشتہ تلاش کیا، لیکن وہ رشتہ راس نہیں آیا، ان دونوں کے مابین طبیعت ان کی مل ہی نہیں پائی۔ تو اب کیا دو بول پڑنے کے بعد جو دو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری عمر ایک کرتے رہیں، ساری عمر سسکتے رہیں، ساری عمر مرتے رہیں اور ان میں علیحدگی کی کوئی شکل نہ رہے؟ اسلام ایسا ناقص دین نہیں ہے۔ اسلام وہ مکمل دین ہے کہ جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل موجود ہے۔ ایسی صورت آ جائے میاں بیوی میں علیحدگی کی شکلیں موجود ہیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ شوہر کو بیوی ناپسند ہے، اسے اجازت دی گئی کہ تم طلاق دے دو۔ کبھی ایسا ہے کہ شوہر کو بیوی پسند ہے لیکن بیوی کو شوہر پسند نہیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں کیا کہ مرد جب چاہے طلاق دے دے، عورت کو کوئی حق ہی نہ رہے۔ اگر عورت کو شوہر پسند نہیں، عورت کو اجازت ہے کہ وہ خلا طلب کر لے۔ دو شکلیں ہو گئیں، چاہے تو مرد طلاق دے دے، چاہے تو عورت طلاق لے لے، جس کا نام خلا ہے، بات وہی ہے۔ اور ایک تیسری شکل ہے، عورت نے طلاق طلب کی، شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت جب طلاق طلب کرتی ہے عموماً شوہر طلاق دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس میں کئی شکلیں ہیں، مجھ پہ الزام آئے گا کہ یہ بد اخلاق ہے، مجھ پہ الزام آئے گا یہ شراب پیتا ہے، مجھ پہ الزام آئے گا کہ یہ فاسق و فاجر ہے، بے نماز ہے، اور اس سے بڑھ کر عموماً جو طلاق کے موقع، خلا کے موقع پر الزام آیا کرتا ہے، وہ آتا ہے کہ یہ جنسی طور پر انفٹ ہے، میں طلاق نہیں دیتا۔ اگر کوئی شوہر طلاق دینے پر تیار نہ ہو، عورت مصر ہو کہ میں اس کے پاس نہیں رہوں گی، اس کا حل بھی موجود ہے کہ کیس عورت کا کورٹ میں کچہری میں چلا جائے، قاضی اس شوہر کو طلب کرے، اگر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ طلب کرنے پر وہ محکمہ میں کورٹ میں نہیں آتا، قاضی کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کا نکاح فسخ کر دے۔ تنسیخ نکاح، ہمارے پاک و ہند میں یہ لفظ معروف ہے،
تنسیخ نکاح قاضی کی طرف سے ڈگری ہے جب شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں کام، شوہر کو بیوی پسند نہیں طلاق دے دے، بیوی کو شوہر پسند نہیں خلا لے لے، اور تیسری شکل جس میں مشکل نظر آتی تھی اسلام نے اس کا حل بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قاضی کو، تھرڈ پرسن کو، تیسرے آدمی کو اختیار دے دیا کہ تم دیکھو، کوشش کرو کہ شوہر کو سامنے لاؤ، اگر شوہر کسی شکل میں سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، تنسیخ نکاح کی ڈگری دے دو، فیصلہ کرو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اللہ نے یہ ہمیں بہترین حل دیا تھا کہ اگر کبھی زندگی گزارنا ممکن نہ رہے تو یا خلا لے لو یا طلاق دے دو۔ ہمارے یہاں اسے گیم بنا دیا گیا، کھلونا بنا دیا گیا، جو بھی اٹھتا ہے ذرا اونچ نیچ ہوئی جاؤ تمہیں طلاق، معمولی بات پر محض ایک وقت کے کھانے کو عورت صحیح طرح سے نہیں پکا سکی، ذرا نمک مرچ زیادہ ہو گئی، اب یہ کوئی ایسا سبب ہے کہ آدمی اتنی اہم زندگی کو تو ادھیڑ کر رکھ دے، تباہ کر کے رکھ دے؟ صرف اتنا ہوا کہ نمک زیادہ ہے، گرمی بڑھتے کہا جاؤ۔ اگر کبھی واقعی ضرورت پیش آ جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، عورت کے ساتھ اجازت ہے طلاق دے دو، لیکن نمک مرچ کمی بیشی ہو جائے، کبھی گھر میں اونچ نیچ ہو جائے، بیوی سے کمی کوتاہی ہو جائے، کیا مرد غلطیاں نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں معیار ہی بڑے عجیب بنائے گئے ہیں، مرد ساری عمر بدماشیاں کرتا رہے، باہر زناکاری حرام کاری کرتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، عورت سے گھر کے اندر کسی گھریلو معاملے میں ذرا سی غلطی ہو جائے آسمان پہ اٹھا دیں گے۔ یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی بھول سکتی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، معافی تلافی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی صورت نہیں رہی، آپ نے پوری طرح کوشش کر لی کہ اس عورت کو میں اپنے ساتھ بساؤں، وہ نہیں بس رہی، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی کئی مدارج بتائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین طریقہ بتایا۔ پہلی بات یہ کہ عورت کسی کام کو آپ کوئی کام کہتے ہیں مانتی نہیں، پہلی سب سے بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ بول چال بند کر دو۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے بول چال بند کر دو، اپنا بستر الگ کر لو، وہ الگ سو رہی ہے، تم الگ سو رہے ہو، اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ عورت سمجھ جائے گی اور اپنے ماضی ضمیر کی طرف رجوع کر لے گی، اپنے آپ کو سنوار لے گی، سدھار لے گی۔ اگر بستر الگ کرنے سے، اگر بول چال چھوڑنے سے بھی وہ نہیں سدھرتی تو پھر حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑا سا مارو، تھوڑا سا مار لینے کی بھی اجازت ہے۔ زبانی سمجھا لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بستر الگ کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو تھوڑی سی زد و کوب کی اجازت ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ ڈنڈا اٹھایا اور پیٹنا شروع کر دیا جانوروں کی طرح، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ بیوی ہے، وہ انسان ہے، تمہاری انتہائی قریبی رشتہ دار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کس طرح کا انسان ہے وہ کہ وہ دن کے وقت اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مار رہا ہے اور رات کو اس کے ساتھ سو رہا ہے۔ اگر مارنا بھی ہو تو ضرب غیر مبرح، ایسی چوٹ ہو جس سے اس کے جسم پہ زخم نہ آئے، معمولی سی زد و کوب، صرف اس لیے کہ تھوڑا سا ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے۔ اگر زبانی کہنے سے کام نہیں چلا، بستر الگ کرنے سے بات نہیں بنی، اور چھوٹی موٹی زد و کوب کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اب آخری حل یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو۔ ہمارے یہاں پہلا حل ہی سٹارٹ طلاق سے ہوتا ہے۔ ذرا ناراض ہوئے جاؤ تمہیں طلاق، ذرا ناراض ہوئے پکڑا ڈنڈا اور کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں ہر درجے کو درجہ بدرجہ لینا ہوگا،
اور جس طرح درجات اللہ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں بتائے ہیں، ان درجات کو اپنانا ہوگا، تب جا کے یہ زندگی صحیح گزرے گی۔ اور اگر طلاق کی نوبت آ ہی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء آیت نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے، ان کے ساتھ بہترین انداز سے رہو۔ اگر بہترین انداز سے رہنے کے باوجود وہ نہیں سدھر رہی تو پھر طلاق کی اجازت ہے۔ طلاق کب دینی ہے، کس وقت طلاق دینی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بات صورت اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے اتنا خاص، اتنا اسپیشل بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الطلاق ہے۔ قرآن کریم کی سورت نمبر 65، 114 سورتوں میں سے سورت نمبر 65 کا نام ہے سورۃ الطلاق، جس میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے۔ اللہ رب العزت نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا، ہماری طرح نہیں کہ جھٹ سے کسی بھی بات پہ ذرا گرمی آئی اور طلاق دے دی۔ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اے میرے نبی جب طلاق دو تو لوگوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، تھوک کے حساب سے، بغیر گنتی کے یا لمبے چوڑے عدد استعمال کر کے طلاق نہ دو، بلکہ ایک طلاق دو اور عدت گزرنے دو۔ طلاق کی عدت گزرنے دو، اگر اس دوران تمہاری صلح صفائی نہیں ہو سکتی، تمہارے نکاح سے عورت نکل گئی۔ اور یہ عدت کتنی ہے، مختلف شکلوں میں عدت بھی الگ الگ ہے۔ طلاق دینے کے لیے اسلام نے ہمیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا بہترین طریقہ بیان فرمایا کہ اگر طلاق دینے کے قاعدوں پہ صحیح طور پر عمل کیا جائے، اتنی آسانی سے طلاق کا موقع ہی نہیں آتا۔ پہلی بات یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں طلاق کا مسئلہ انتہائی گمبھیر ہو چکا ہے۔ آئلی زندگی بہت سارے اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں صرف مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ طلاق کب دینی ہے، میاں بیوی کی ناچاکی چل رہی ہے، آپس میں بن نہیں رہی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس دن بھی آپ نے طلاق دینی ہے، پورے اس مہینے کا حساب اپنے ذہن میں رکھو، اس مہینے کے دوران آپ نے اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا ہونا چاہیے۔ جس طہر میں حیض کا غسل کرنے کے بعد جب سے بیوی پاک ہے، اگر آپ نے اس طہر میں، اس طہارت کے دنوں میں بیوی سے جماع کیا ہے، ہم بستری کی ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس طہر میں آپ طلاق دیں۔ پہلی شرط، عورت حیض کے عالم میں ہے، طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اور حیض کے 2-4 دن ابھی گزرے ہیں، ایک مرتبہ اس دوران جمع ہو چکا، میاں بیوی آپس میں مل چکے ہیں، ابھی اگلا طہر آنے میں کتنا وقت باقی ہوگا؟ کم از کم 3 ہفتے۔ آج گرمی آئی، طلاق دینے کا ارادہ پکا کر لیا، 3 ہفتے مسلسل گھر کے اندر میاں بیوی اکٹھے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ دل سے غصہ نکل گیا، کسی نے بچوں کو دیکھ لیا، کسی نے بیوی کو دوبارہ بنے سنورے دیکھ لیا، کسی نے اپنے ماں باپ کی بات کا سوچ لیا، کسی نے کچھ سوچ لیا، 3 ہفتے کے دوران حالات پھر سدھر گئے، اگلا طہر آنے سے پہلے درمیان سے طلاق کا ذکر ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر ایام حیض میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، کھانا پینا، لیٹنا اٹھنا بیٹھنا، بوس و کنار سب جائز ہے، صرف جماع جائز نہیں ہے۔ کسی کو کسی وجہ سے ان دنوں میں غصہ آ گیا، عورت بھی ان دنوں بیلنس میں نہیں ہوتی، یہ میڈیکلی ثابت ہے
کہ ایام حیض میں عورت کا دماغی توازن 100% برابر نہیں ہوتا، تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی. وہ چونکہ مرض ہے، تکلیف ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، اے میرے نبی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کیا ہے، لوگوں سے کہہ دو کہ یہ اذیت ہے، یہ بیماری ہے، مرض ہے، اذیت ہے. ایک آدمی مسلسل کسی اذیت میں مبتلا ہو، دوسرا آ کے اس کے ساتھ ہنسنا کھیلنا چاہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آسانی سے ہنسنا شروع ہو جائے گا؟ ایک آدمی اذیت میں مبتلا ہے، کسی ٹینشن میں، جسے آج کل کہا جاتا ہے کسی ٹینشن میں ہے، آپ اس سے بات کرنا چاہیں گے وہ گلے پڑنے کو آ رہا سامنے سے. آپ مذاق کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بھگانے کے چکر میں ہے. اگر ان حالات میں کسی کا بیوی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو ہی جاتا ہے تو حیض کے دن ہیں 6 7 8 9 10 کم و بیش، آج جھگڑا ہو گیا، آج آپ طلاق نہیں دے سکتے، کیونکہ ایام حیض میں طلاق دینا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ ایام حیض میں طلاق دینا حرام ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، ناجائز. طلاق دینے کا ارادہ کر لیا لیکن سوچا کہ حیض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن کریم میں منع ہے، تو میں اب کیا کروں؟ اب مجھے 7 دن یا 6 دن یا 5 دن اور انتظار کرنا ہوگا. 5 7 6 4 دن میں اللہ تعالیٰ حالات بہتر کر دے گا اور یہ طلاق کا موقع پھر ٹل جائے گا. اگر طلاق دینے کی جو اسلامی شرطیں ہیں ان پہ پورے اترتے رہیں، طلاق کی نوبت آتی ہی نہیں. یہ نوبت کب آتی ہے؟ جب ہم نہ قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ حدیث کو دیکھتے ہیں، نہ حالات کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی گرمی آئی اور ٹھک سے طلاق ماری اور کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب طلاق دے بھی بیٹھو، اگر کسی نے طلاق دے بھی دی ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو 3 مہینے تک، 3 حیض پیریڈ تک اپنے گھروں سے نہ نکالو. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے گھروں سے نہ نکالو، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. یعنی یہ گھر عورت کا بھی ہے، پیسہ آپ نے لگایا، نام آپ کا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ گھر عورت کا بھی ہے. فرمایا کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، 3 مہینے کی عدت وہ اسی گھر کے اندر پوری کرے گی. یہ ہے طلقوہن فطلقوہن لعدتہن، عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو گنو. یہ نہیں کہ طلاق دی، دل سے ہی نکال دیا، گھر سے بھی نکال دیا اور کہا کہ جاؤ. اللہ نے فرمایا طلاق دو، عورت کو گھر سے نہ نکالو، گھر کے اندر رہنے دو اور عدت کو گنو. 3 مہینے تک عورت کو اس گھر میں رہنا ہے. ان 3 مہینوں کے دوران وہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ بن سنور کے رہے. عدت وفات جو ہے، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن. کسی کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن کوئی میک اپ کرنا جائز نہیں ہے. صاف ستھرا اچھا لباس رکھے، لیکن خوشبو لگانا، میک اپ کرنا، زرق برق لباس پہننا، چمک دمک والا لباس، یہ ساری چیزیں منع ہے، کیونکہ شوہر مر گیا، فوت ہو گیا ہے. یہ عدت وفات ہے. اور جہاں تک تعلق ہے عدت طلاق کا، عورت کو اجازت ہے کہ ان 3 مہینوں میں اپنے شوہر کے گھر میں رہے، اس کے سامنے رہے، بن سنور کے رہے، تاکہ کس وقت درمیان سے شیطان اٹھ جائے جس نے طلاق تک ان جوڑے کو پہنچایا ہے، اور کس وقت نظر شوہر کی پڑے اور بیوی اس کو خوبصورت لگے اور اس کے ذہن سے وہ طلاق کا کھاتا جو ہے وہ نکل جائے. طلاق دے دی، بیوی گھر کے اندر موجود ہے، ظاہر ہے کہ کھانا پکا رہی ہے، بچے ساتھ ہیں، کھیل رہی ہے، نہائے دھوئے صاف ستھری ہے. اس دوران اگر میاں بیوی شوہر نے ایک مرتبہ بوسو کنار کر لیا، شہوت کے ساتھ شوہر نے بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، طلاق ختم ہو گیا. طلاق کا حکم ختم ہو گیا، رجوع ہو گیا. اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ طلاق دو لعدتہن،
انتظار کرو 3 مہینے 3 حیض پیریڈ، تاکہ ان 3 مہینوں یا 3 حیض پیریڈ کے دوران اللہ کوئی بہتر راستہ نکال دے۔ آپ اندازہ کریں کہ طلاق ہو گئی، 2 4 6 بچے ہیں میاں بیوی کے مابین، ان دونوں کے 2 4 6 بچے ہیں۔ طلاق کے بعد شوہر کو بیوی مل جائے گی اور بیوی کو شوہر بھی مل جائے گا، کیونکہ نہ شوہروں کی دنیا میں کمی نہ بیویوں کی کمی۔ لیکن ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر باپ لے گیا تو ماں سے محروم، ماں لے گئی تو باپ سے محروم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے تو باپ کے ہوتے ہیں، ماں بھی تو حصہ دار ہے، کبھی کبھی ڈنڈے کا زور ماں کے ہاتھ میں زیادہ ہے اور سارے بچے ماں لے جاتی ہے۔ شرعی طور پر بچے باپ کے ہیں، ان کی تربیت کرنا پالنا 7 سال تک ماں رکھ سکتی ہے، 7 کے بعد بچہ ماں کے پاس چلا جائے گا۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ ماں لے لیے، اس کے پاس کورٹ کچہری میں پولیس میں ہر جگہ طاقت ہے، ماں لے گئی، یا باپ سے محروم یا ماں سے محروم۔ اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ بیچارے کچھ باپ سے محروم اور کچھ ماں سے محروم، 7 سال سے چھوٹی عمر کے بچے ماں کے پاس ہیں، باپ سے محروم، بڑے باپ کے پاس ہیں، ماں سے محروم۔ ان دونوں کو تو میاں بیوی مل گئے، بچے بیچارے تو پس گئے نا ان دونوں کے جھگڑے میں۔ اللہ رب العزت نے چاہا ہے کہ اس طرح کی نوبت آنے ہی نہ پائے، بلکہ جہاں کہیں طلاق کی نوبت آ جائے 3 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہیں، اللہ چاہے گا کوئی نہ کوئی بہتر حالات پیدا کر دے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ تعالیٰ کوئی بہتر شکل پیدا کر دے۔ لہذا طلاق دینے کے لیے پہلی بات یہ کہ طلاق طہر میں ہونی چاہیے، طلاق حیض میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ کہ اس طہر میں ہونی چاہیے جس طہر میں میاں بیوی آپس میں نہ ملے ہو۔ اگر حیض کے دوران طلاق دیتا ہے تو وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ گناہ گار ہے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑا گمبھیر مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یا ایھا النبی، سورۃ طلاق گھر میں جا کے کھول کر پڑھ کے دیکھیں، آغاز فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی۔ لیکن یہاں مراد صرف نبی نہیں ہے، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے، کیونکہ آگے ہی فرما دیا اذا طلقتم النساء، جب تم سب لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، یعنی ایک نبی کے نہیں ہے، اذا طلقت النساء نہیں، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو عدت کے ساتھ، یہ نہیں کہ طلاق دی اور گھر سے نکال دیا۔ ہمارے یہاں ایک تو طلاق کا بہت اتنا لفظ برا شمار کیا جاتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آنے نہ پائے، جائز بھی نہ آئے، ناجائز بھی نہ آئے۔ اور ایک یہ کہ اگر طلاق دی تو اس میں ہم رجوع کا کوئی چانس نہیں چھوڑتے۔ آج طلاق دی، ساتھ مارا بھی، پیٹا بھی، گھر سے بھی نکال دیا، کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ۔ جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، سورہ طلاق پہلی ہی آیت، کہ ان عورتوں کو جنہیں تم طلاق دے بھی چکے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ ان کے گھروں میں رہنے دو، شاید اگلے 3 مہینے کے دوران اللہ کوئی بہتر شکل پیدا کر دے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں، آج طلاق دی، آج ہی گھر سے نکالا، اور ہم تو یہ دور تک بھی نہیں سوچتے کہ ہم کل تک بھی کبھی رجوع کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب طلاق دے دی ہے، اب ہمارا معاملہ فارغ ہو گیا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ چانس چھوڑو۔ ہمارے کہتے ہیں کہ بات رس پہ چھوڑ دینی چاہیے، انتہا کر کے نہیں چھوڑنی چاہیے، رس پہ چھوڑ دیں کہ شاید کل کو کوئی ایسا موقع آ جائے۔ اور طلاق دیں تو ایک شرط یہ ہے کہ طلاق صرف ایک دیں۔ ہمارے یہاں اس میں بھی بڑا ہاتھ کھلا چھوڑ دیا ہوا ہے، طلاق دیں تو ایک سے لے کر ہمارے یہاں ایک کے سے گزارا ہی نہیں ہوتا، ایک سے تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، یا 3 یا 30 یا 300 ایسے ریٹن پیپر ہمارے پاس کئی مرتبہ آئے کہ جاؤ تجھے 300 طلاق ہے۔
اب 3 تک طلاقیں تو قرآن اور سنت میں ہیں، یہ باقی والی اپنے باپ سے یہ لایا ہے۔ 3 تک تو طلاقیں ہیں کل، آگے تو طلاق ہے ہی نہیں۔ 30 طلاقیں، 300 طلاقیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی اور اس آدمی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ گیم کرو گے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اللہ کی کتاب کہے 1 طلاق، ایک وقت میں 1 طلاق، اور تم کون ہوتے ہو 3 طلاقیں دینے والے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ کے غصے کو دیکھتے ہوئے ایک صاحب اٹھے، اب ظاہر کہ کوئی میں آپ تو نہیں ہوں گے نا، صحابی رسول ہیں وہ بھی، وہ اٹھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ الا اقتلہ، میں اس آدمی کو قتل نہ کر دوں؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ آدمی جو میں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل نہ کر دوں، ایسے ہی اس نے کہہ دیا ہوگا۔ اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہیں، اس آدمی کے فعل پر انتہائی غضبناک ہیں، اور اس غصے کے عالم میں آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ، کیا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرو گے؟ وانا بین اظہرکم، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ابھی تو میں زندہ ہوں اور تم یہ کام کر رہے ہو، میرے بعد تم کیا کرو گے؟ اور واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ 3 سے 300 تک لوگ آ گئے۔ 1 طلاق دیں، 3 مہینے 3 حیض پیریڈ، یہ 2 لفظ میں بار بار جو استعمال کر رہا ہوں، اس کا ذہن میں رکھیں کہ عمر لڑکی کی ابھی چھوٹی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی، ابھی اس کو حیض آنا شروع بھی نہیں ہوا، تو اس کی عدت ہے 3 مہینے۔ عورت بڑی ہے، وہ حیض کی عمر سے گزر چکی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 60-70 سال کی عورت، میاں بیوی دونوں ایک جیسے، گھر میں پوتے بھی ہیں، پوتیاں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پڑپوتے بھی ہوں، اور مائی بابا بوڑھا اور بڑھیا دونوں ناراض ہو کے طلاق دے۔ اب چونکہ 50-60 سال کے بعد حیض آنا بند ہو جاتا ہے نیچرلی، اب یہاں حیض نہیں ہے، ان کی عدت بھی 3 مہینے۔ لیکن اگر عورت جوان ہے، ادھیڑ عمر میں ہے، اس عمر میں ہے کہ جس کے ابھی اس کا مینسز پیریڈ چل رہا ہے، اس میں 3 مہینے شمار نہیں ہوں گے، اس میں 3 حیض پیریڈ۔ اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں یا 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ۔ بوڑھا بھی طلاق دے سکتا ہے، چھوٹی عمر کی بچی کو بھی طلاق ہو سکتی ہے، جوانوں میں بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے۔ 1 طلاق دو، 3 حیض پیریڈ یا 3 مہینے انتظار کرو، اس کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں رکھنا، صلح نہ کرو، وہ عورت آپ کے نکاح سے نکل گئی، وہ عورت جہاں چاہے نکاح کرے۔ اور مرد کو تو ویسے ہی اجازت ہوتی ہے نا، جب چاہے نکاح کرے، بلکہ ایک کی موجودگی میں بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ پاکستان کے آئلی قانون نے ایوب کے زمانے میں یہ کہا تھا، ایوب خان کے زمانے میں آئلی قانون بنا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جب تک پہلی بیوی اجازت نہ دے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے، ملکی قانون، یہ نہ شرعی قانون ہے، نہ اس کا اسلامی نظام سے کوئی تعلق ہے۔ شوہر جب چاہے دوسرا نکاح کر لے، تیسرا کر لے، چوتھا کر لے، 4 تک اجازت ہے۔ پہلی کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قانون بن گیا، اس قانون کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، لوگ نکاح کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر۔ بہرحال طلاق دیں، انتظار کریں۔ عورت اگر 3 مہینے 3 حیض پیریڈ گزر گئے، رجوع نہیں ہوا، اب عورت کو اجازت ہے جہاں چاہے نکاح کر لیں۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی بن چکا ہے کہ جب تک 3 طلاقیں مکمل نہیں ہوں گی، عورت پہلے شوہر سے نہیں چھوٹ پائے گی۔ یہ کہاں سے قانون لے آئے آپ لوگ؟ 3 مہینے 3 پیریڈ نکل گئے، رجوع نہیں ہوا، یہ عورت جس سے چاہے نکاح کر لے، اس کو اجازت۔ 3 طلاقیں مکمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی آئی، لوگوں نے 3 طلاقیں کٹے، پھر آپ کہتے ہیں
کون 3 مہینے انتظار کرے گا؟ پھر کون 3 مہینے کے بعد کوئی دوسری کا انتظار؟ ایک دم 3 طلاقیں دوں، لکھا کہاں کہ جاؤ میری طرف سے تمہیں طلاق طلاق طلاق۔ یہ ہے اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کرنا، اللہ کی کتاب سے کھیلنا۔ اللہ نے 1 مرتبہ طلاق کا حکم دیا، 1 مرتبہ دو۔ حیض میں طلاق منع ہے، طلاق نہ دو۔ طہر میں طلاق دو، اور اس طہر میں طلاق دو جس طہر میں آپ نے جماع نہیں کی۔ آپ اندازہ کر لیں یہ 3-4 شرطیں اگر اکٹھی کی جائیں تو طلاق کی آسانی سے نوبت آ پاتی ہے؟ آسانی سے نوبت ہی نہیں آتی۔ اور یہ جو گھروں کے گھر اجڑتے رہتے ہیں موقع بموقع، ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ حالات نہیں بنیں گے اگر ہم صحیح طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق طلاق دیں۔ ایک طرف یہ ہمارے فتویٰ دے دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا واقعہ پیش آیا، ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو واپس کر دیا، رجوع کروا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھی کچھ عہد خلافت کے دوران 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی رہی۔ 3 طلاقیں اگر کوئی دے بھی دے اکٹھی تو اس کو ایک شمار کر کے 3 مہینے کے اندر رجوع کا حق دیا جاتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سلسلہ بہت عام ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دی میں تینوں نافذ کر دوں گا، میاں بیوی کو الگ کر دوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جیسے مارشل لا آرڈر ہوتا ہے اس طرح کا آرڈر دیا، اور وہ خلیفہ وقت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں، ان کا عمل سنت کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ 3 طلاق 1، ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاق 1، عمر فاروق کا ابتدائی زمانہ 3 طلاق 1۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق ساری عمر افسوس کرتے رہے کہ میں نے یہ ایسا کیوں کیا۔ ساری عمر افسوس رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 1 مانا، عمر فاروق حضرت ابوبکر نے 3 کو 1 مانا، اے عمر تم نے 3 کو 3 کیوں قرار دے دیا؟ ساری عمر افسوس رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کام کو نافذ کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ کر عمر فاروق ہی کا عمل لینا چاہیے؟ اب یہاں آ کے بات رک جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 3 کو 3 مانا گیا، نبی کے زمانے میں 3 کو 1 مانا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 کو 1 مانا گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں، عمر فاروق کو لے لیں، یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس وقتی فیصلے کو چھوڑ دیں اور پہلے بڑوں کے فیصلے کو لے لیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ بڑوں کے فیصلے کو لے لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 3-1 رہی۔ اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں علماء احناف، فقہ حنفی کو فالو کرنے والے علماء کرام ایک عرصے سے بڑے زور شور سے یہ فتویٰ دیتے رہے کہ 3 کو 3 ہی ماننا چاہیے، 3 دینے والے کی 3 کو ماننا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے۔ اب دیکھا کہ بہت سارے گھر اجڑتے جا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے 3 کو 3 مانا، علیحدگی کروا دی، عورت کہیں جا رہی ہے، شوہر کہیں جا رہا ہے، بچے کہیں بیچارے پریشان پھر رہے ہیں۔ آج موجودہ دور میں ان 10-20 سالوں 30 سالوں کے دوران علماء احناف کے اندر یہ ایک بہترین انقلاب آیا ہے کہ اب بہت سارے علماء احناف نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ 3 والوں کو رجوع کا موقع دیا جائے، 3 والوں کی 1 مان کر ان کو رجوع کا اور اپنا گھر بسانے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ بہترین انقلاب ہے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رجوع کرتے رہے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین رجوع کرتے رہے، ان کے شاگرد رجوع کرتے رہے۔ آج اگر مولوی کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ اس وقت 1 2 4 نہیں، میرے پاس 10 ایسے ریکارڈ موجود ہیں، علماء کرام کا نام، ان کی کتابیں یا رسالوں کے حوالے صفحہ کے ساتھ، جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں
اور کہہ رہے ہیں کہ 3 کو 1 مان کر ان میاں بیوی کو گھر بسانے دینا چاہیے، اور الحمدللہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ان کا۔ لہذا 3 کو 1 ہی ماننا صحیح تحقیقی بات ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، علماء جو ہیں وہ رجوع کرتے رہیں اور آپ قائم رہیں، آپ نے 3 ہی دینی ہے، نہیں، 3 اکٹھی طلاقیں دینا بھی بدعت اور حرام ہے اور ناجائز ہے، گناہگار۔ لیکن اگر کسی سے جذباتی انداز میں کبھی ایسا ہو جائے تو اس کو 1 شمار کیا جائے گا۔ 3 مہینے 3 حیض پیریڈ کے اندر ان میاں بیوی کو رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں حلالہ نام کا وہ ایک عجیب سا، وہ بھی ایک گیم ہے، حلالہ ایک دوسری گیم ہے۔ ایک تو ہم نے طلاق کو گیم بنا دیا کہ اکٹھی 300 طلاقیں، اور اس کے بعد پھر حلالہ گیم بن گئی۔ نہیں، کہتے ہیں جی 3 4 5 7 دن کے لیے نکاح کر لو، نکاح کر دیا گیا، اور نکاح کروانے والا سابقہ شوہر ساتھ موجود ہے، ممکن ہے کہ وہ گواہ بھی ہو۔ آپ اندازہ کریں اس گیم کا کہ سابقہ شوہر خود جا کے مولوی کا انتظام کر رہا ہے، گواہوں کا انتظام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں نکاح کے بعد اٹھ کے جا رہے ہیں، شوہر کو کہتا ہے کہ بھابی کا خیال رکھنا۔ شوہر نیا ہے، ابھی اس کا نکاح ہو رہا ہے، اور یہ ساتھ ہی پیغام دے رہا ہے، پیغام محبت اپنی طرف سے، کہ بھابی ہے، خیال رکھنا۔ اب بتائیے کہ اس کی بھابی اس کے ساتھ بھیج رہا ہے یا اس کی بیوی ہے؟ وہ کون جا رہی ہے نئے شوہر کے ساتھ؟ بیوی جا رہی ہے، اس کی بھابی نہیں ہے۔ اب تو یہ تیری بھابی ہو چکی ہے، تو جو پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری یہ بھابی ہے، خیال رکھنا، یہ تیری بھابی ہے، اس کی بیوی ہو چکی ہے۔ انتہائی عجیب قسم کا گیم بنا دیا ہمارے علماء کرام۔ یہ گیم عوام کا نہیں، یہ علماء کا گیم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 1 طلاق ہوئی، رجوع ہو گیا، دوسری طلاق ہوئی، رجوع ہو گیا، تیسری طلاق ہوئی، رجوع نہیں ہو سکتا، حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن کریم۔ جب تک عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، وہ مر جائے یا اپنی مرضی سے اپنے حالات کے مطابق کبھی طلاق دے بیٹھے، تو پھر یہ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ وہ آدمی اگلے دن مر جائے، اگلے دن نکاح نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اگلے دن مر جائے، 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوگی۔ اب اتنی جلدی وہ مرنے والا نہیں ہے، اب واپس آنے کا زیادہ شوق ہوگا تو پھر اس کو زہر دے تاکہ وہ جلدی مر جائے۔ اب اسے مارنا ہے تو پہلے سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسی نوبت آ جائے، کبھی طلاق کا مسئلہ پیش آ جائے، تو پھر یا تو جو قرآن و سنت میں ہمارے پاس واضح رعایت موجود ہے کہ 3 کو 1 مان کے رجوع کر لو، یا اس پہ عمل کرو، یا پھر جو قرآن کریم نے حلالہ کہا ہے اس اسلامی حلالے پہ عمل کرو کہ نکاح ہو، نکاح برائے نباہ، بیاہ برائے نباہ ہو، گیم نہ ہو۔ شیعہ 7 دن کے لیے نکاح کرے تو حرام، اور سنی 7 دن کے لیے نکاح کرے تو حلال، یہ کہاں کی شریعت؟ شیعہ متع کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کا متع معلوم ہے نا؟ شیعہ کا متع عین یہی ہے جو ہمارے اہل سنت حلالہ کرتے ہیں، سنی کرے تو حلال، شیعہ کرے تو حرام۔ اگر وقت مقرر کر لیں، 1 مہینہ، 1 سال، 1 دن، 1 ہفتہ، 3 دن، 5 دن، 7 دن، یہ حلالہ ہے، یہی متع ہے۔ نہ یہ متع کی شکل میں حلال ہے، نہ حلالہ کی شکل میں حلال، یہ ہر شکل میں حرام ہے۔ اگر ہم اپنے اس طلاق کے معاملے میں سٹارٹ صحیح لیں گے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، نہ متع کی نہ حلالے کی۔ 1 طلاق دیجئے رجوع، دوسری طلاق دیجئے رجوع۔ جس کی 2 رجوعوں کے بعد بھی نباہ نہیں ہو رہا، اس کا تو ویسے ہی لگتا ہے کہ نباہ ہونے کا چانس بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑا صاف ستھرا قانون دیا طلاق کا۔ طلاق ہے فسخ یا تنسیخ نکاح ہے یا خلا ہے، جس بھی شکل میں ہو۔ اگر عورت خلا لیتی ہے، مرد کو رجوع کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر عورت نے طلاق لی ہے، مرد کہے کہ میں نے رجوع کر لیا،
تو عورت بیچاری کو طلاق لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ مرد اپنی طرف سے طلاق دے تو رجوع ہے، عورت خلا لے کوئی رجوع نہیں ہے جب تک عورت دوبارہ اپنی مرضی سے نکاح نہ کرنا چاہے گی۔ اور ہمارے لیے عدت کے مسائل بھی سارے الگ الگ ہیں۔ طلاق کی عدت 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ، فسخ نکاح، تنسیخ نکاح یا خلا کی عدت 1 مہینہ، اور وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورۃ طلاق کی پوری تفسیر اور تشریح اور اس میں جو مسائل آئے ہیں وہ ہم نے یہاں اسلامک سینٹر میں باقاعدہ یہ درس دیے ہیں کئی ایک، اور وہ ریکارڈنگ میں باقاعدہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت طلاق کے مسائل پر مشتمل یہ سورہ طلاق کی تفسیر جو ہے یہ پوری آپ کے لیے مہیا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اسلام کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ جو گھر اجڑ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں اور یہ شکست و ریخ ہو رہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آج تک ہمارے یہاں 3 کو 3 مانا جاتا رہا اور اب الحمدللہ 3 کو 1 مانا جانا شروع ہو گیا ہے، اس کی بہت ساری کتابیں، ریکارڈز وغیرہ موجود ہیں۔ اور اگر آپ کو الگ الگ جلدوں میں یا الگ الگ صفحات میں الگ الگ مجلات یا رسائل و جرائد میں نہیں چاہیے، دارالاسلام نے ایک کتاب چھاپی ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق اور اس کا حل، اس نام کی حافظ صلاح الدین صاحب یوسف کی کتاب ہے، جن کی تفسیر احسن البیان یہ گورنمنٹ سعودی عرب نے بھی چھاپی ہے اور پاکستان سے یہاں سے دارالاسلام والے بھی چھاپ رہے ہیں۔ انہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے ایک مجلس کی 3 طلاق اور اس کا حل۔ اس میں انہوں نے سارے حنفی علماء کے فتوے، ان کی کتابوں کے اقتباسات، ان کے رسالوں کے مضمونوں کے مقالات کے جو اقتباسات ہیں وہ سارے جمع کر دیے ہیں۔ اگر وہ ایک کتاب لے لیں تو انشاءاللہ اس میں سے بہت ساری آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں مل جائیں گی۔ پچھلی مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کی غالباً 12 سیڈیز تھیں، ایک سیٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نہیں مل پایا تھا، آج وہ سیٹ پھر موجود ہے، جن کو چاہیے وہ باہر جاتے ہوئے لیتے جائیے۔ جمعہ کے پہلے دن پہلی اذان، جمعہ کی پہلی اذان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ہوگا جمعہ کے پہلے دن پہلی اذان، جمعہ کے دن ظہر کس طرح ادا کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن ظہر نہیں ہے، یا جمعہ یا ظہر ایک بات ہے۔ اگر کسی کا جمعہ رہ گیا، مسجد میں آیا، دیکھا کہ جماعت ختم ہو گئی، لوگ سلام پھیر رہے ہیں، اب یہ ظہر کی نماز پڑھ لے، مسافر ہے ظہر کی نماز پڑھ لے، اور اگر جمعہ کے وقت پہنچ جائے جمعہ ادا کر لے تو پھر ظہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ظہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے کہ جمعہ نہ ہوا تو ظہر ہو جائے گی، ہے نا ایسا کچھ لوگوں کے یہاں، اگر جمعہ نہ ہوا تو ظہر ہو جائے گی۔ اب جمعہ نہ ہوا تو ظہر ہو جانے کا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ظہر ضرور ہو جائے گی؟ جہاں جمعہ پڑھنے کے لیے خطیب موجود ہے، لوگ موجود ہیں، مسجد موجود ہے، وہاں جمعہ پڑھے، انشاءاللہ جمعہ ہی ہو جائے گا۔ اور اگر جمعہ میں شک رہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر یقین کسی نماز کے بارے میں کرنا جو ہے وہ ممکن نہ رہے گا۔ جمعہ کی اذان جو ہے پہلی اذان، وہ شاید پہلی اذان کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، اور پھر جب لوگ بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک ایک رہی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک ایک رہی، اور جب لوگوں کا، مسلمانوں کا بہت ہی زیادہ اضافہ ہوتا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں ظہر جو خطبہ، جمعہ جس کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اس اذان سے کوئی 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اذان کہلوا دیا کریں، تاکہ لوگ توجہ کر کے اپنا نہا دھو کے تیاری کر کے مسجد کی طرف نکلنا شروع ہو جائے۔ تو انہوں نے پہلی اذان کہلوائی، مسجد کے باہر ایک اونچی جگہ تھی، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر مؤذن وہ اذان کہا کرتا تھا، اس لیے اس پہلی اذان کو اذان عثمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اذان عثمانی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ شروع ہوئی تھی۔ یہ چونکہ خلیفہ راشد کا عمل ہے اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ پہلی اذان کیوں کہلوانے لگے ہو، لہٰذا یہ سنت ہے، ثابت ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر آج بھی کسی جگہ کوئی ایک اذان پر کفایت کرتا ہے تو وہ عمل بھی جائز ہے،
کیونکہ وہ مسنون عمل ہے، وہ عین مسنون ہے. اور یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت یہ دونوں شریعت ہیں، لہذا 2 اذانیں کہیں جائز، 1 اذان کہیں تو بھی جائز. نکاح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ آج تو طلاق کا مسنون طریقہ ہم نے بیان کیا ہے، کسی وقت نکاح کا مسنون طریقہ بھی ذکر کریں گے. مختصر سی بات یہ، چونکہ نکاح کے بھی کافی سارے مسائل ہیں، مختصر بات یہ کہ خطبہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی سنت ہے، خطبہ بھی سنت ہے. اصل ہے حق مہر، 2 گواہ، ایجاب اور قبول. ایجاب لڑکی کے باپ کی طرف سے اور قبول شوہر کی طرف سے جو دلہا ہے. ایجاب و قبول یعنی میں نے بیٹی دی اور وہ کہے میں نے لی یا قبول کی، اور اس کے کلمات ظاہر کے الگ الگ ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر. کوئی کلمات کہتا ہے، اصلاً کلمات صرف یہ ہیں کہ لڑکی کا باپ، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی، دادا، چچا جو بھی کوئی موجود ہے، وہ یہ کہیں کہ میں نے اپنی بیٹی، اگر باپ موجود ہے، میں نے اپنی بیٹی کتاب و سنت کے احکام کی روح سے طے شدہ حق مہر کے بدلے میں یا عوض میں یا طے شدہ حق مہر کی روح سے تمہارے نکاح میں دی. یہ کلمات عربی، اردو، انگلش کسی زبان میں کہیں، یہ ہے ایجاب. اب دولہا میاں کہیں کہ میں نے تمہاری بیٹی فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر کے عوض میں کتاب و سنت کے احکام کی روشنی سے اپنے نکاح میں لی، نکاح مکمل ہو گیا. اصل نکاح کے یہ 2 رکن ہیں، ایجاب اور قبول. خطبہ پڑھنا سنت ہے، جائز ہے، ثواب ہے. اگر تھوڑا سا حقوق الزوجین کے بارے میں درس ہو جائے تو بھی بڑی اچھی بات ہے. اور 2 گواہ ہونے چاہیے، حق مہر طے ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں لڑائیاں نہ ہوں. اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں خطبہ سنت ہے، خطبے سے پہلے 6 کلمے بھی ڈال دیے ہمارے مولویوں نے، جس کا نکاح سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، نکاح سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ان 6 کلموں کا، وہ بھی ڈال دیے انہوں نے کہ یہ بھی نکاح کا حصہ. بلکہ خطبہ دیں نہ دیں یہ 6 کلمے ضروری ہو گئے. خطبہ سے مراد تو یہ ہے کہ حقوق الزوجین بیان کیے جائیں، وہ نہیں بیان کریں گے. مسنون خطبہ پڑھا، 6 کلمے ڈال دیے، اور 6 کلمے بھی اب آہستہ آہستہ پر چھوٹ رہے ہیں نئے سرے سے. بہرحال ان 6 کلموں کا نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مسنون خطبہ پڑھیں، ایجاب و قبول کروائیں، گواہ موجود ہیں. اور خاص طور پر ایجاب و قبول میں ہمارے یہاں بڑی سستیاں ہوتی ہیں. باپ موجود ہے اور ایجاب ماموں کروا رہا ہے، یہ ماموں ماما لگتا ہے ایجاب کروانے کا، باپ موجود ہے. جو باپ کی موجودگی میں دوسرا کوئی نکاح نہیں کروا سکتا جب تک باپ باقاعدگی سے ریٹن کسی کو پاور آف اٹارنی نہ بھیج دے اور وہ باپ وہاں موجود نہیں ہے. اب یہاں نکاح ہو رہا ہے لڑکی کا اور باپ کسی دوسرے ملک میں ہے، اس نے پاور آف اٹارنی بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا. یا پاور آف اٹارنی ہو یا باپ خود موجود ہو. ایسے ہی کوئی ماموں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں چاچا کھڑا ہو جاتا ہے، یہ لڑکی کا ایجاب و قبول میں کراؤں گا. کیوں جی؟ میں وکیل ہوں. تمہارے پاس وکیل ہونے کا کوئی ثبوت، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. باقاعدگی سے مجلس میں لڑکی کا باپ کہہ دے کہ میری طرف سے لڑکی کا ماموں وکیل ہے، یہ نکاح کروا سکتا ہے، یا ریٹن پروف آ جائے. ورنہ ہمارے یہاں ایسے ہی پکڑ کے کوئی بھی بٹھا دیتے ہیں کہ ماموں ہے اس لیے یہ نکاح کروائے گا. نکاح باپ کو، باپ نہیں ہے بیٹا، بیٹا نہیں بھائی، بھائی بیٹا نہیں چچا، دادا، ایک ترتیب ہے. اور بیٹا بھی نکاح کروا سکتا ہے. بظاہر دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے نا کہ بیٹا بھی نہ اپنی ماں کا نکاح کیسے کروائے گا. تو ماں کو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ماں دلہن ہی ہو، بیچاری کنواری ہی ہو. بیوہ بھی مائیں نکاح کرتی ہیں اور متعلقہ مائیں نکاح کرتی ہیں. بیٹا جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، ماں بھی جوان ہے، اور اس کے لیے نکاح کا سب سے جو قریبی باپ نہیں تو سب سے قریبی اس کا رشتہ دار اس کا بیٹا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے نکاح ہوئے کہ بیٹوں نے اپنی ماؤں کے نکاح کروائے، اور ایک عرصہ تک واقعی کچھ ایسا لگتا ہے کہ بیٹا کیسے ایسی عمر کو پہنچے گا. ہم نے یہاں خبر میں بیٹے کی ولایت میں اپنی اس کی ماں کا نکاح کروایا. یعنی یہ صحابہ کا زمانہ نہیں، آج کی بات ہے. یہ چند سال پہلے یہاں خبر میں
بیٹے نے ولی امر بن کر اپنی ماں کا نکاح کروایا، تو یہ شکل جائز ہے، لیکن یہ ادھر ادھر سے پکڑ کے صرف رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نکاح میں نہ ڈال دیں کہ ماموں آ گیا، چاچا آ گیا، فلاں آ گیا۔ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے اسے نکاح میں بیٹھنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد سنتیں کتنی ہیں؟ پہلے کوئی سنت طے نہیں ہے، 2، 4، 6، 8، 10 جتنی بھی کو پڑھے جائز ہیں، لیکن بعد میں جو مسجد میں پڑھے 4 رکعتیں پڑھے، جو گھر میں جا کر پڑھے وہ 2 پڑھ سکتا ہے۔ بعد والی طے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، ایک قولی اور ایک فعلی۔ قولی میں یہ ہے کہ جو مسجد میں پڑھے 4، اور فعلی یہ ہے کہ آپ نے گھر میں جا کر پڑھی لیکن 2 پڑھ لیں جائز، 4 پڑھ لیں افضل، لیکن پہلی سنتیں مقرر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کھینچ تان کے لاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ چونکہ ظہر کا وقت ہے اس لیے ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، یہ 4 سنتیں۔ بھائی ظہر کا وقت ہے لیکن آج جمعہ ہے، اور جمعہ کے دن جمعہ کی صورت میں ظہر نہیں ہوتی۔ جمعہ کا الگ حکم ہے، ظہر کا الگ حکم ہے، وہ کھینچا تانی کر کے گھسیٹ کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مسجد میں آؤ 2 رکعتیں پڑھو، کم از کم 2 رکعتیں پڑھے بغیر کوئی بیٹھے نہیں، 2 رکعتیں پڑھیں بیٹھ جائیں، اب اور وقت ہے اور پڑھیں، اور وقت ہے اور پڑھیں، جب تک امام خطبہ شروع نہ کر دے پڑھتے جائیں۔ کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہمیشہ رہنا چاہیے یا نماز میں؟ کپڑا ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے، اس حدیث میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا۔ کبھی کسی روایت میں آج تک یہ نہیں آیا کہ اس بات کا تعلق نماز سے ہے۔ ہمارے یہاں عادت ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنے شلواریں اور پاجامے اور پتلونیں اوپر کر رہے ہیں، پاجاموں والے اوپر کھینچ رہے ہیں، شلواروں والے اوپر کھینچ رہے ہیں، پتلونوں والے نیچے سے فولڈ کر رہے ہیں، اندر داخل ہوتے ہوئے فولڈ کر رہے ہیں، باہر نکلتے ہوئے ان فولڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حدیث کو اپنی مرضی سے نماز میں ڈال دیا، جبکہ وہ حدیث عام ہے، نماز میں ہو، غیر نماز میں ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، ہر جگہ اس کا حکم جو ہے وہ ماننا ضروری ہے۔ کیا ایک بار سورہ جن پڑھنے سے جن انسان کے دوست بن جاتے ہیں؟ بڑا مزیدار نسخہ نکالا ہے آپ نے۔ سورہ جن پڑھنے سے جن انسان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اگر ہم سورہ جن کو 24 گھنٹے بعد دوبارہ نہ پڑھیں تو کیا جن ہمیں قتل کر دیں گے؟ کیا ڈرا دیا کسی کو آپ نے خواہی؟ ڈرنے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ جن پڑھیں، قرآن ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ نہ جن پڑھنے سے جن آپ کے دوست ہوں گے، نہ جن چھوڑنے سے جن آپ کے دشمن بنیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صورت ہے قرآن کریم کی، ان میں جنوں کا ذکر ہے اور اس کا نام جن ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے جن دوست ہو جائیں گے، چھوڑنے سے جن دشمن ہو جائیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے ایسے ہی ڈرا دیا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین، خاص طور پر عرب خواتین، خوشبو لگا کر پاس سے گزرتی ہیں، کیا عورتوں کو خوشبو لگانی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طیب الرجال ما خافی لونہ وظاہر ریحہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ رنگ نظر نہ آئے لیکن خوشبو یا مہک ناک تک پہنچے۔ اس کے برعکس طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ نظر آئے لیکن اس کی مہک نہ آئے۔ اب بازار میں عورت گھوم رہی ہے، خوشبو ایسے پھر رہی ہے، اڑ رہی ہے، تو اس عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ عورت خوشبو لگا کر بازار میں جائے تو وہ زانی اور بدکار عورت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنا سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عورتیں، مردوں کی خوشبو الگ ہے، عورتوں کی الگ ہے، عورتیں اپنی خوشبو تلاش کر کے بازار میں جاتے ہوئے لگا کے جاتی ہیں، گھر میں ہوتے ہوئے لگائیں یا نہ لگائیں۔ جس بیچارے نے اوور ٹائم کر کے پیسے جمع کر کے خوشبو خرید کے دی، اسے سونگھنے کو نہیں ملے گی، بازار جائیں گی وہاں لٹا کے آ جائیں گی۔ کس قسم کا عجیب ذہن ہے ایسا خواتین میں، وہ عرب ہو یا عجم ہو، پاکستانی ہو، ہندی ہو، بنگالی ہو یا امریکن، یورپین، کوئی بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو یہ جو مہک والی خوشبو ہے یہ اپنے شوہر کے لیے استعمال کرنی چاہیے بس۔ اب بازار میں تو ایک شوہر ساتھ ہے، اگر بالفرض شوہر ساتھ بھی ہے، بازار میں جاتے ہوئے لگا جائے تو ایک شوہر ہے
اور سینکڑوں اس کے دیور ہیں جن کے لیے یہ حرام ہے کہ ان کے ناک تک اس کی خوشبو جائے۔ اگر دیور بھی مان لیں ان کو، کیونکہ دیور کا بھی آج کل یہ میرا کزن ہے، یہ میرا کزن ہے، ایک شوہر کے سینکڑوں کزن، بلکہ ہر آدمی دوسرا جو ہے وہ کزن بنا دیتے ہیں، اور بیوی کو چاہتے ہیں کہ اس سے پردہ نہ کرو، میرا کزن ہے۔ سگے بھائی، شوہر کے سگے بھائی سے بھی پردہ ہے۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حفظہ اللہ ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ ساس ناراض ہو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ دیکھو میری بہو میرے بیٹے سے پردہ کر رہی، ایک بیٹے کی تو وہ بیوی ہے، دوسرے کی تو بیوی نہیں ہے نا، ساس ناراض ہے۔ اور کہیں کہیں بہو ایسی ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم پردہ کرو اپنے دیوروں سے، تو کہتی ہے میں اس دیور سے پردہ کروں؟ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اس کو آ کے نہلایا کرتی تھی، یہ ہمارے ساتھ سویا کرتا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ ٹھیک ہے، جب یہ بیاہ کے آئی تو یہ دیور جو ہے یہ 5-4 سال کا تھا، یہ اس کو نہلاتی رہی، کپڑے بدلتی رہی، پاس سلاتی رہی۔ اب یہ 20 سال کا ہو چکا ہے، اب نہلا سکتی ہے اس کو؟ جیسے اب نہلانا بند کر دیا ہے، ایسے اس کے سامنے ننگے آنا بھی بند ہونا چاہیے، کیونکہ پردے کے ساتھ آنا ضروری ہو گیا، شوہر بالغ ہو چکا ہے۔ ہمارے دوست حاجی نذیر احمد صاحب ہاں پاکستان میں ہیں، یہاں وہ آیا کرتے تھے بڑے تسلسل کے ساتھ جمعہ میں درسوں میں، چشتیاں میں۔ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوسرے لکھا ہے کہ ہمارے دوست اور عزیز محمد ارشاد کے والد جھنگ میں وفات پا گئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ارشاد کے والد کی مغفرت فرمائے، اس کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک نام لکھا ہے جنت سے نکالی ہوئی عورت، کیا ڈراموں کے ایسے نام رکھنا صحیح ہے؟ یہ ڈرامہ کسی پاکستانی چینل پر چل رہا ہے جو طلاق کے بارے میں ہے۔ طلاق کے مسائل جو قرآن و سنت سے ہیں جتنے ممکن ہوئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ڈرامے نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ جنت سے نکالی ہوئی عورت، اب یہ کون ہے، کس کو مراد لیا؟ اب اتنے مبہم سے، یا تو مجھے وہ سارا ڈرامہ ریکارڈ کر کے لا کے دیں، میں پہلے اس کو دیکھوں، پھر دیکھوں کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ بہرحال جنت سے نکالی ہوئی عورت سے مراد اگر تو یہ حضرت حوا ہیں تو وہ ظاہرہ جنت سے نکالے گئے، اور وہ پھر اکیلی عورت ہی کیوں، پھر آپ بھی تو جنت سے نکالے گئے تھے نا، ہمارے بابا بھی جنت سے نکالے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اگر وہاں تک آپ کی لائن گئی ہے کہ یہ جنت سے نکالی ہوئی عورت ہے، تو پھر عورت کے لیے کیوں، مرد بھی نکالا ہوا ہے، عورت بھی نکالی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ نے میرا گھر میری جنت جو عورتوں کا جملہ ہے، اور یہ صحیح جملہ ہے، اگر عورت اپنے گھر میں رہے، ٹک کے رہے، جم کے رہے، یہ خوشبوئیں لگا کے لوگوں کو سنگانے والی نہ ہو، تو اس کا گھر اس کی جنت ہے واقعی۔ اور اگر اس جنت سے نکالی عورت مراد ہے تو جس کو بھی طلاق دی جائے گی وہی جنت سے نکالی ہوئی عورت ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے یا کیا اس میں کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے دوست محمد حسیب جس کی عمر 9 سال ہے، وہ کینسر کی بیماری سے آگے کوئی لفظ لکھا ہے جو جوجھ رہے ہیں، پر لگتا ہے کہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس بچے کو، محمد حسیب کو، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، کینسر کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کو تندرست کرے۔ کینسر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابھی لا علاج ہو گئی، کینسر کا علاج موجود ہے، اور جن بیماریوں کو ڈاکٹر لوگ لا علاج کہتے ہیں وہ بھی لا علاج نہیں ہے۔ ہر بیماری قابل علاج ہے، جس بیماری میں اللہ شفا دینا چاہے وہ قابل علاج، اور جس میں اللہ شفا نہ دینا چاہے وہ کئی لوگ ایسے چارپائی سے گر کے مر جاتے ہیں۔ چارپائی سے گرا مر گیا، دوسرا 6 منزلوں سے گرا اور صحیح سلام۔ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کہتے ہیں کہ میرے پھوپھا زاد بھائی پاکستان گجرات میں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد اصغر نام ہے ان کا جو فوت ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ محمد اصغر کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محمد ثاقب صاحب ان کے عزیز ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر و ہمت، بلکہ ان کے سارے پسماندگان کو جتنے فوت ہوئے ہیں سب کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر و ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے